اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولادہ و ازواجہ و ذریتہ و بارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اپنی ثنا کے لیے، اپنی ستائش کے لیے، اپنی تعریف و توصیف کے لیے اور اپنی تقدیس اور نزہت کے لیے یہ زبان عطا کی۔ لامتناہی بار درود و سلام سرور کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کہ جن کی نگاہ رحمت سے اس زندگی کے ماہ و سال بیت رہے ہیں۔ میں نے قرآن مجید میں سے دوسرا پارہ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 165 کے مبارک الفاظ آپ کے سامنے عرض کیے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے سفر کی ابتدا بھی محبت سے ہوتی ہے اور ان کے سفر کا عروج بھی محبت پہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت سے انس کے ذریعے، چاہت کے ذریعے، رغبت کے ذریعے، محبت کے ذریعے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اور یہی محبت جب عروج تک جاتی ہے تو یہ حالت عشق اختیار کر لیتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی اس مبارک نشست میں عشق الہی کی علامات کے حوالہ سے چند کلمات گوش گزار کروں۔ یہ عشق الہی کا مل جانا اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عطا ہوتی ہے، اور اللہ پاک جس شخص کو اپنا عشق عطا کر دیتا ہے پھر اس کے دل کو وہ اپنے نور سے معمور فرما دیتا ہے۔ اگر ہم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو ابو داؤد حدیث پاک کی کتاب ہے سیاستہ میں سے، کتاب السنہ، چوتھی جلد 4681 نمبر حدیث کے مبارک الفاظ ہیں۔ یہ روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی سے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، وآتا للہ، اور اللہ ہی کے لیے عطا کیا، ومنع للہ،
اور اللہ ہی کے لیے منع کیا، فقد استقبل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے 4 چیزوں کو لازم قرار دیا گیا کہ کسی سے محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ صدقہ دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، ہدایت دیں، تبلیغ کریں، عطا کریں، جھولی بھریں، امداد کریں، دلجوئی کریں، تو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر کسی کو منع کریں تو اس ممانعت اور روکنے میں بھی جس چیز کا غلبہ ہو وہ اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ ہو۔ فرمایا جو 4 چیزوں پر عمل کرتا ہے فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، ابو داؤد کتاب السنہ جلد نمبر 4 اور 4599 نمبر حدیث۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے اللہ ہی کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث آتی ہے، 4 جلد 18547 نمبر حدیث ہے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ اسلام کی سب سے افضل کڑی کیا ہے؟ اسلام کی سب سے افضل کڑی کیا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز ہے۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے مگر یہ بھی نہیں کچھ اور بتاؤ۔ عرض کیا کہ پھر اس کے بعد افضل کڑی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے مگر یہ بھی نہیں کچھ اور بتاؤ۔ عرض کیا پھر رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے مگر یہ بھی نہیں کچھ اور بتاؤ۔ تو ہم نے عرض کیا حج کرنا۔ روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نہیں مگر ٹھیک ہے کچھ اور بتاؤ۔ تو اس پر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ۔ فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے اللہ ہی کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے بغض اور غصہ رکھنا۔ تو جب انسان اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اس عشق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ پھر انسان اللہ رب العزت کی صفات سے محبت رکھتا ہے۔ اس کی جتنی صفات ہیں اس کے اوصاف صفات سے اللہ رب العزت کی صفتوں سے وہ شخص محبت رکھتا ہے۔ جیسے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التوحید میں 6 جلد 6940 نمبر پر ہے، اور مسلم میں کتاب المسافرین 1 جلد 813 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فوجی مہم کی طرف سربراہ بنا کر بھیجا۔ کان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہ فیختم بقل هو اللہ احد۔ وہ جب بھی نماز پڑھاتا تو اس نماز کے اندر وہ قل هو اللہ احد پر اس نماز کو اختتام کرتا۔ فلما رجعوا
ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوه لأي شيء يصنع ذلك فاسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ یحبہ۔ جب صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس کی اس فضیلت کے گوشے کو کہ جب بھی نماز ختم کرتا ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو آپ نے بلایا اور فرمایا تم اس طرح کیوں کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا لأنہا صفت الرحمن، یہ قل هو اللہ احد، یہ جو سورہ ہے اس میں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے، صفتوں کا ذکر ہے۔ وانا احب، اور میں ان صفتوں سے محبت کرتا ہوں، ان اقرأ بہا، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں کہ خدا کی صمدیت کا ذکر ہے، اللہ الصمد۔ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خبر دی جا رہی ہے ان اللہ یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کے عشق الہی کی علامات میں سے یہ ہے کہ جب بندہ اس سے عشق کرتا ہے تو پھر خوش نصیب اللہ رب العزت کے تعلق عشق کے باعث اس کی صفتوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال سمعت رسول اللہ یقول، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ سنتے ہوئے فرماتے ہوئے سماعت کیا، وذکر سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو حذیفہ کا ایک غلام تھا سالم، فقال ان سالما شدید الحب للہ تعالی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سالم ہے، وہ سالم غلام، وہ اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتا ہے۔ اس بات کو، اس حدیث پاک کو حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد 896 نمبر پہ ذکر کیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینڈے کی کھال اپنے گرد لپیٹے ہوئے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی ھذا الرجل، آقا دو جہاں علیہ السلام کی نگاہ اقدس پڑی، فرمائے شخص کو دیکھو، یہ وہ ہے کبھی قیمتی اور زرق برق لباس پہنتا تھا، 200 درہم کے برابر یہ قمیص پہنتا تھا، یہ ناز و نعم سے پلتا تھا، مگر ہوا کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے اس کو اپنی محبت عطا کی، اب اس کا حال یہ ہو چکا ہے ھذا الرجل انظروا الی ھذا الرجل الذی نور اللہ قلبہ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت سے، اپنے نور سے مالا مال کر دیا ہے۔ تو جب محبت آتی ہے تو محبت سے انسان کی علامات میں سے، اس عاشق الہی کی پہلی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفتوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے اخلاق سمر جاتے ہیں، وہ جتنے اخلاق رذیلہ ہیں ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جتنے اچھے اخلاق ہیں ان کو وہ اپنا لیتا ہے۔ تو جتنے اچھے اخلاق ہیں، جیسے امانت کا لٹانا، امانت کی پاسداری کرنا، جیسے جود و سخا، ایثار، خندہ پیشانی سے پیش آنا، چہرے کی کشادگی سے پیش آنا، جیسے غیظ و غضب سے اجتناب، جیسے میانہ روی، اعتدال، وعدہ پورا کرنا،
اور عفو و درگزر اور فراخ دلی اور سخاوت کے ساتھ پیش آنا، احسان اور بھلائی کرنا، خوش خلقی، نرم گوئی، خوش گفتاری، نیکیوں میں سبقت، غیرت مندی، حیا، بری صحبت سے بچنا، بہودہ گوئی سے بچنا، بردباری، تحمل، یہ جو حسن اخلاق کی صفات ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور جتنی پھر اخلاق سیئہ، اخلاق رذیلہ، اس سے انسان کنارہ کش ہو جاتا ہے، جیسے تہمت لگانا، جیسے بد مزاجی سے پیش آنا، جیسے الزام تراشی کرنا، جیسے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا، شراب نوشی کرنا اور حسد، بغض، عناد رکھنا، تانا زنی کرنا، غلط افواہیں پھیلانا، فضول خرچی کرنا، قول و فعل میں تضاد کرنا، مذاق اڑانا، دھوکہ دینا، ریاکاری کرنا، بغض رکھنا، بدگمانی میں مبتلا ہونا، تو یہ سارے کے سارے جو اخلاق رذیلہ ہیں، اخلاق سیئہ ہیں، اس سے انسان کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ تو عشق الہی کی علامات میں سے دوسری علامت یہ ہے، وہ حسن اخلاق اپنا لیتا ہے اور اخلاق سیئہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تھوڑی سی بھی عطا کرتا ہے، فضل کرتا ہے، وہ عاشق اللہ رب العزت کی اس تھوڑی سی عطا پر خوش رہتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ سچائی کا لباس زیب تن کر لیتا ہے، جھوٹ، دجل، فریب، دھوکہ دہی، خیانت، اس کو اپنی زندگی سے نکال لیتا ہے۔ پھر اگلی علامت یہ ہے کہ اللہ کا عاشق وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نافرمانی سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، فرما برداری کی راہ پر چلتا ہے، جتنی اس کی دوری کی راہیں ہیں، بود کی راہیں ہیں اور اس کے قرب سے دور لے جانے والی راہیں ہیں، اس کے وصل اور ملاقات سے اور نور اور روشنی سے دور لے جانے والی راہیں ہیں، ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اگلی علامت یہ ہے کہ وہ فانی پر باقی کو ترجیح دیتا ہے، اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اگلی علامت یہ ہے کہ وہ نیکی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، حسن اخلاق کے لیے وہ ہمیشہ کمر بستہ رہتا ہے۔ پھر اگلی علامت یہ ہے اللہ کی رضا اور قربت کے لیے اس میں مزید سرعت اور تیزی آ جاتی ہے۔ پھر اگلی علامت یہ کہ خدا اس کو آزماتا ہے، اذیت دے کر، تکلیف دے کر، مصائب دے کر، بیماری دے کر، طویل مرض طاری کر کے وہ عاشق اس مرض میں صبر کرتا ہے اور اللہ پاک اس صبر کے بدلے اس پر انوار و تجلیات ڈالتا ہے۔ جب وہ اللہ رب العزت کو اس اذیت اور تکلیف میں پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اسے اپنی تجلیات سے نوازتا ہے، اپنے انوار سے نوازتا ہے۔ اور عاشق ہمیشہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الرقائق 5ویں جلد 6143 نمبر حدیث۔ پھر مسلم میں کتاب الذکر والدعاء 4 جلد 2684 اور 2686 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی
احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ ومن کارہا لقاء اللہ، جس نے اللہ کی ملاقات کو ناپسند کیا، فرمایا کارہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کا عشق اپناتے ہیں اور ہمیشہ اطاعت کی راہ پر چلتے ہیں اور سیئات سے، نافرمانی سے، حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول امام سلمی نے طبقات الصوفیاء میں 45 نمبر صفحے پر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور ہدایت الامہ میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 311 صفحے پر سلطان الاولیاء حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا۔ قال بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ ان لم تطع فلا تعص، آپ فرماتے ہیں اگر تو اطاعت نہیں کر سکتا تو پھر نافرمانی بھی نہ کر۔ اگر تو اطاعت نہیں کر سکتا تو پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی نہ کر، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا اور باز رکھ۔ آئیے، اگر ہم اس کے عشق کے دعویدار ہیں، اگر ہم اس کے قرب کی طرف جو راہیں جاتی ہیں اس کے راہی ہیں، اگر ہم اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی طرف سفر کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ ہمیں چاہیے ہم آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دیں۔ ہمیں چاہیے ہم آلودگی سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچائی کو اپنا زیور بنائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم مشکلات پر صبر کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحے اللہ رب العزت کے قرب اور وصل کی تلاش میں رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔